السلام علیکم۔ آج کے موضوعات ہیں حضرت سعید بن مسیب کی صاف بیانی، عامش کوفی کا دندان شکن جواب خلیفہ ہشام کو، ایک بزرگ کا ایک معزز عہدہ کی قبولیت سے انکار۔ حضرت سعید بن مسیب کی صاف بیانی۔ سن 91 ہجری میں خلیفہ ولید حج سے فارغ ہو کر مدینہ گئے۔ اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ خلیفہ نے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔ حکم ہوا سب لوگ مسجد سے باہر نکال دیے جائیں، لیکن سعید بن مسیب ایک بزرگ باوجود اصرار کے بیٹھے رہے اور کہنے لگے، یہ عجیب خلیفہ آیا ہے جو خانہ خدا میں بھی لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ جب خلیفہ مسجد کے دروازے پر آ گیا تو پہرہ داروں نے کہا، خلیفہ آتے ہیں، سلام کرو۔ انہوں نے فرمایا، خدا کے گھر میں دو کا سلام نہیں ہو سکتا اور نہ مسجد میں اس امتیاز کی ضرورت ہے۔ مسجد میں بادشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آنا چاہیے۔ خلیفہ کی نظر جب سعید رحمۃ اللہ پر پڑی تو پوچھا، کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو سعید کا ادب ملحوظ تھا اور ان کے زہد و تقویٰ کے قائل تھے۔ کہا، سعید رحمۃ اللہ ہیں، بصارت میں فرق آ گیا ہے، حضور کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور سلام کرتے۔ خلیفہ نے کہا، میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ خلیفہ نے ان کا مزاج پوچھا تو کہا، الحمدللہ خیریت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب جو تابعین میں سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے واقعات حریت طلب دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی بادشاہ یا امیر کے عطیہ کو قبول کرنا گوارا نہ کیا اور نہ کبھی کسی سلطنت کا وظیفہ خوار بننا پسند کیا۔ اس لیے ان کی زبان اظہار حق کے لیے ہمیشہ بے باک رہی۔ ایک دن خلیفہ ہشام کا قاصد ان کے سامنے سے گزرا، بلا کر پوچھا، بنی مروان کو تم کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ بولا، بخیریت۔ فرمایا، تم نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور کتوں کو کھلاتے ہیں۔ قاصد کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ دوستوں نے عرض کی، اپنی جان کے در پہ کیوں ہو؟ جواب دیا، جب تک میں حق پر ہوں خدا مجھ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا۔ آخر ان آزاد گوئیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کڑاکے کی سردی میں ان کے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈال کر ان کو کوڑے لگائے گئے، قید کیا گیا، ان کے قتل کا سامان ہوا اور آخر میں یہ فرمان جاری ہوا کہ نہ ان کے پاس کوئی بیٹھے اور نہ کوئی ان سے بات چیت کرے۔ لیکن اس حالت میں بھی ان کی سیف زبانی کم نہ ہوئی۔ ایک قاصد فرمان شاہی لے کر ان کے پاس آیا، فرمان کو بکری کے منہ میں دے دیا، وہ چبا گئی۔ فرمایا، اس کا جواب یہی ہے۔ عامش کوفی کا دندان شکن جواب خلیفہ ہشام کو۔ خلیفہ ہشام اپنے بھائی یزید بن عبدالملک کے بعد سن 105 ہجری میں تخت پر بیٹھا اور ربیع الاخر سن 125 ہجری میں انتقال کر گیا۔ عامش کوفی علماء تابعین میں بڑے ذی مرتبہ عالم تھے۔ ان کا نام سلمان ابن مہران ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر ثقفی کے دیکھنے والوں میں تھے۔ بڑی عمر پائی، 70 برس تک جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی کہ کبھی تکبیر اول فوت نہ ہوئی۔ تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ سن 147 ہجری، سن 148 ہجری اور سن 149 ہجری بتائی جاتی ہے۔
خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ایک مرتبہ عامش کوفی کو ایک خط لکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن عفان کے مناقب اور علی رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب کے مصالب جمع کر کے میرے پاس بھیج دو۔ عامش نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب سختی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے مجبور ہو کر لکھا، اے ہشام، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں دنیا بھر کی بھلائیاں موجود ہیں تو تیری ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ میں زمانہ بھر کی برائیاں ہیں تو تیری ذات کو اس سے بھی کچھ نقصان نہیں۔ ایک بزرگ کا ایک معزز عہدے کی قبولیت سے انکار۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک بزرگ ابراہیم بن ایلا کے نام سے تھے۔ ان کے زہد و تقویٰ اور دیانت کی وجہ سے ہشام نے ان کو اخراج مصر کی تولست کا عہدہ دینا چاہا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ناقابل سمجھ کر انکار کر دیا۔ ہشام ناراض ہوا اور اس کی ناراضگی اس کی تند و تیز نظروں سے ٹپکنے لگی۔ آخر اس نے غصے کے لہجے میں کہا، تم یہ عہدہ کیوں منظور نہیں کرنا چاہتے؟ حریت و گستاخی اور بے وقوفی اور دانائی میں جو فرق ہوتا ہے، ابراہیم ابن ایلا اس سے خوب واقف تھے۔ اس وقت تو خاموش رہے۔ کچھ عرصہ بعد جب ہشام نے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا، خداوند کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان کے سپرد کرنا چاہی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب اس انکار پر خدا ان سے ناخوش نہ ہوا تو آپ مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ خلیفہ نے یہ جواب سن کر آپ کی جگہ کسی اور کو تعینات کر دیا۔